انسان کا اپنا مقصد اور نیت اس کو دینی بناتا ہے یا دنیاوی بناتا ہے۔ تعلیم نہ دینی ہوتی ہے نہ دنیاوی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ نماز جو پہلی عبادت ہوتی ہے، کلے دے کر کے آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں سمٹ جائے گی۔ عبادت کا یہ جو کنسپٹ ہے اس کو ذرا سا واضح رکھیے، کلیئر رکھیے۔ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، چاہے جس میدان میں جانا ہو، جس فیلڈ میں جانا ہو، یہ عبادت بن جائے گی مقصد اور نیت کی وجہ سے۔ کہ پڑھائی کے نتیجے میں پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، دولت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے۔ علم سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے، جاہل کو انگوٹھا ٹیک کو کروڑپتی ارب پتی بنا سکتا ہے۔ علم و صلاحی کہا ہے، یہ علم میرا ہتھیار ہے۔ میں کرپشن کرنے والے، گڑبڑی کرنے والے، فساد مچانے والے جاہل نہیں ہیں۔ آس پاس میں ککر متے کی طرح سے اسکولوں کی بھرمار ہے۔ جیسے والدین ہوں گے ویسے بچے ہوں گے۔ پڑھے ہوئے ابھی کے 50 سال 45 سال کے آس پاس کے ہیں، کیا ان کے پاس سلیبس تھا اس ٹائم پر بہت اچھا؟ کاپیاں تھیں، کتابیں بہت اچھی اچھی تھی کہ بچے پھاڑ نہیں پاتے تھے، بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ ہوتا تھا۔ حال یہ ہے کہ ہمارے سماج سے ٹیچنگ کے پیشے سے جیسے نفرت سی ہے۔ کوئی بلڈنگ ہماری جرجر رہے، ہماری بلڈنگ بہت اچھی نہ رہے، سب چلے گا، لیکن سب کچھ رہے، ٹیچر نہ رہے تو وہ کھوکھلا گھر ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او یمصرانہ۔ وقال فی موضع آخر العلم سلاحی۔ محترم حاضرین، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے 18 سے 20 کے آس پاس کی، وہ امتحانات سے گزر کر اپنے اگلے تعلیمی پڑاؤ میں داخل ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے اسکولوں کا جو تعلیمی سیشن چلتا ہے وہ بھی تقریباً اسی دوران شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسکول کا جو تعلیمی سیشن ہے وہ بھی، اسی طرح سے مدارس کا جو تعلیمی سیشن ہے وہ بھی، سب تقریباً آگے پیچھے ایک ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں گھروں میں چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں، کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر کے گفتگو چل رہی ہوگی کہ بچے کو کہاں بھیجا جائے، یا اگلی کلاس میں جا رہا ہے تو اس کی کیا ضروریات ہیں، اور اگر گاؤں کے نظام سے آگے اس کو جانا ہے تو کہاں اس کو بھیجا جائے، انٹرنس وغیرہ دینا ہے، یونیورسٹی جانا ہے تو اس کے لیے کیسے تیاری وغیرہ ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے خیال سے تقریباً ہر گھر میں چل رہی ہوگی کسی نہ کسی سطح پر۔ اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ مشورے کی صورت میں رکھی جائیں گی، لیکن پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر عمل اور ہر کام کے پشت پر نیت اور مقصد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ نیت اور مقصد جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تھوڑا سا مثال میں دے کر کے سمجھاؤں۔ عام طور سے بہت سارے لوگ تعلیم کے حوالے سے دینی اور دنیاوی کی تفریق کرتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی تعلیم نہ دینی ہوتی ہے نہ دنیاوی ہوتی ہے۔
انسان کا اپنا مقصد اور نیت اس کو دینی بناتا ہے یا دنیاوی بناتا ہے؟ میں یہاں سے کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں دین سمجھ کر کے آئے ہیں، لیکن یہ گفتگو کرنا، بات کرنا بیک وقت دینی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ میری گفتگو کرنا اگر مقصد یہ ہو کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، آپ لوگ خوش ہو جائیں، ایسی باتیں اور ایسی چیزیں بتا دی جائیں جس سے آپ پھولے نہ سمائیں، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یا اسی طرح سے آپ سے کوئی مفاد میرا وابستہ ہو، آپ سے مجھے تنخواہ مل رہی ہو، اور اگر کچھ سخت بات کہہ دی، غلط بات کہہ دی، تو وہ تنخواہ رک جائے گی میری، اور پیسہ وہ فائدہ نہیں ملے گا، جو بھی سوچ لیں، تو یہ دینی عمل جو ظاہری طور پر یہ دنیاوی عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے جس کو بہت سارے لوگ یا وہ علوم جن کو دنیاوی سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ اس سے مخلوق کو، خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ انسٹرومنٹل علم ہو سکتا ہے، وہ سائنس کی کوئی فیلڈ ہو سکتی ہے، وہ دینی علم مان لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پشت پر مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے یعنی اسلام میں، وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہماری زندگی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف نماز روزے تک عبادت کو سمجھتا ہے تو وہ چند گھنٹوں اور چند دنوں کی عبادت تو پھر رہ جائے گی آپ کی۔ دن میں 5 وقت کی نماز جو پہلی عبادت ہوتی ہے، کل دے کر کے آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں سمٹ جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ یہ طے ہوگا کہ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کس میدان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مالدار کی عبادت نماز کے بعد جو ہوتی ہے مستقل طور پر 24 گھنٹے کی، اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے دولت کے ذریعے سے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ اس کی عبادت ٹھہرے گی۔ اسی طریقے سے سماج کی خدمت کرنے کے لیے ایک ٹیچر جو بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر اس کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہو کہ اگلی نسل مسلمان ہو، صحیح راستے پر ہو اور یہ سماج آگے بڑھے اٹھے، تو اس کی وہ ٹیچنگ عبادت مانی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اگر ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کی خدمت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں، پریشان نہ ہوں، تو وہ پیشہ عبادت مانا جائے گا۔ جتنے فیلڈ کا نام لے لیجئے، کوئی اگر سیاسی میدان میں ہے، اگر وہ اس وجہ سے سیاسی میدان میں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں عوام کو فائدہ پہنچا سکوں، ان کو سکون اور اطمینان دلا سکوں، ان کو سہولیات فراہم کر سکوں، تو وہ عبادت مانی جائے گی۔ چنانچہ ایک حاکم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے، تو قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کا یہ جو کنسپٹ ہے، اس کو ذرا سا واضح رکھیے، کلیئر رکھیے۔ چنانچہ یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، چاہے جس میدان میں جانا ہو، جس فیلڈ میں جانا ہو، یہ عبادت بن جائے گی مقصد اور نیت کی وجہ سے۔ تو پہلے مرحلے میں نیت کو درست رکھنا، نیت کو خالص رکھنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ورنہ میری شکل میں بھی ڈاکو ملیں گے، اور کالج بیک گراؤنڈ کی سے ہو کر کے آنے والے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ڈاکو کی شکل میں مل جائے گی۔ پھر آپ شکوہ کریں گے کہ پڑھنے لکھنے یا پڑھانے لکھانے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو مقصد اور نیت کو شروع سے بالکل واضح رکھنا چاہیے، خالص رکھنا چاہیے۔ باقی اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں کہ پڑھائی کے نتیجے میں پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، دولت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے۔ علم سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ جاہل کو انگوٹھا ٹیک کو کروڑ پتی ارب پتی بنا سکتا ہے۔ لوگوں نے بھیونڈی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، بمبئی میں دیکھا ہوگا، اور باہر جو لوگ گئے ہیں وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے سے سائن بھی شاید نہ کرنے والے ہوں گے اربوں میں بہت سارے، لیکن دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو رزق کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس بات کو دماغ میں بیٹھا کر کے رکھیے۔ علم ایک دوسری چیز ہے، ایک دوسری شے ہے۔ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے،
ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داری اور اس کا مقام اور منصب یاد دلاتا ہے۔ اگر یہ نہ دلا سکے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ علم جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے ایک حدیث، یا العلم سلاحی کہا ہے، یہ علم میرا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار اگر غلط طریقے سے آ گیا اور نیت صحیح نہیں کی گئی، مقصد صاف نہیں کیا گیا، تو اس علم کے ذریعے سے، اس ہتھیار کے ذریعے سے کتنا لوگوں کا ہم نقصان کریں گے۔ گاؤں کی سطح پر بہت سارے لوگ اس کو جان بھی سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو جس سطح پر جاتا ہے، جس کا جس سطح پر تعلق ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اتنے کوالیفائڈ نہیں ملیں گے۔ جو ڈسٹرکٹ لیول کے ذمہ دار ہوتے ہیں اتنے کوالیفائڈ بہت کم ملیں گے لوگ۔ لیکن کیا دنیا نہیں جانتی کہ وہاں پر کتنا کرپشن ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو دنیا میں کرپشن کرنے والے، گڑبڑی کرنے والے، فساد مچانے والے جاہل نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی پشت پر مقصد علم کا صحیح اور درست نہ ہونا ہے۔ تو یہ چیز نئی نسل میں اپنے بچوں میں شروع سے ڈالنے کی کوشش کریے کہ بیٹو، بچوں، یہ جو پڑھایا لکھایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں انسان بنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں بامقصد ایک مسلمان بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے، دھوکہ دینے اور لوٹنے کے لیے نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہاں سے میں یہ بنیادی بات رکھنی ضروری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنا لوگ اس کا خیال رکھیں، لیکن اگر نہیں خیال رکھیں گے تو سب سے پہلے وکٹم، سب سے پہلے اس کا نقصان اٹھانے والے یہ خود ہوں گے، والدین ہوں گے، گارجین ہوں گے، اگر اپنے بچوں میں اس چیز کو وہ نہیں ڈالیں گے۔ بعد میں سماج اور دوسرے لوگ آئیں گے، پہلے نمبر پر وہی ماں باپ بڑھاپے میں روئیں گے اگر یہ مقصد کلیئر نہیں کیا تو۔ تعلیم کے حوالے سے اس سے پہلے کئی دفعہ باتیں میں نے رکھی ہیں، تو پریکٹیکل لیول پر تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں، وہ یاد دہانی ہی کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ یہ سوال ذہنوں میں رہتا ہے کہ بچوں کو کہاں داخلہ کروایا جائے، کہاں ایڈمیشن کروایا جائے۔ ہمارے آس پاس میں ککرمتے کی طرح سے اسکولوں کی بھرمار ہے، اور صرف اسکول کی نہیں، اس علاقے سے تھوڑا سا اور دور جائیں گے تو مدارس کی بھی بھرمار ہے، مدارس کی بھی بھرمار ہے۔ میں اپنے طبقے کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو دور اور جگہوں پر ہیں، کہ جہاں ذرا سا کچھ اختلاف ہوا تو 2 کمرہ کا ایک مدرسہ بنا لیا۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر 2 کمرہ لے کر کے انگلش میڈیم بنا لیا۔ تو علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر دھوکے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف انداز۔ اب آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے تو کیسے جانچیں گے، پرکھیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرا اپنا احساس ہے کہ اس میں 2 چیزیں اگر آپ دیکھیں اور پا جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے وہ مناسب جگہ ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد اس بات کا اطمینان کر سکیں، کسی حد تک اس بات کا اطمینان کر سکیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیبی پہچان، اپنی مسلمانی جو پہچان ہے، اس پہچان کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، میں نے حدیث جو آپ کو سنائی ہے وہ ماحول کو دراصل بتا رہی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے، اس کے ماں باپ یا تو اسے مجوسی بناتے ہیں، یا اسے عیسائی بناتے ہیں، یا یہودی بناتے ہیں، یا بے دین بناتے ہیں۔ آپ جوڑتے چلے جائیے، جو بنانا چاہیں، جیسے والدین ہوں گے ویسے بچے ہوں گے۔ ٹھیک یہی بچے اٹھ کر کے 5 سال کے بعد جب اسکول میں جائیں گے، مدرسے میں جائیں گے، اس اسکول کا، اس مدرسے کا جو ماحول ہوگا وہی لے کر کے بچے وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اماں ابا کے اسکول کے بعد، یعنی گھر کے اسکول کے بعد دوسرا نمبر جسٹ اسی کا آتا ہے۔ تو اماں ابا کے اثرات جو ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، اس کے بعد پھر اسکول کے اثرات بچہ لے کر کے باہر آئے گا۔ تو اگر آپ اس معاملے میں اطمینان پاتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس حوالے سے،
اس بات کو جانچنے کی کوشش کریے کہ اس اسکول میں، اس ادارے میں اچھے ٹیچر کیسے ہیں، کتنے ہیں، اچھے ٹیچر ہیں کہ نہیں ہیں۔ کوئی بلڈنگ نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، کوئی کمرہ نہ ہو، اگر آپ کے بچوں کو ایک اچھا استاد مل جائے، وہ صرف ایک قلم اور ایک کاغذ لے کر کے جو پڑھا دے گا، وہ ہزاروں روپے کے بیگ اور سوٹ اور کیا کیا XYZ رہتی ہیں، اس کے پاؤں کے دھول تک نہیں پہنچے گا۔ جو پڑھے ہوئے ابھی کے 50 سال 45 سال کے آس پاس کے ہیں، کیا ان کے پاس سلیبس تھا اس ٹائم پر بہت اچھا؟ کاپیاں تھیں، کتابیں بہت اچھی تھی کہ بچے پھاڑ نہیں پاتے تھے، بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ ہوتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ جو اس ٹائم ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی ایک سامان آپ بتا دیجئے جو 45 سال 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو ابھی کی چیزیں بچے لے کے جا رہے ہیں، اس میں سے کون سی چیز تھی؟ وہ تختی پر لکڑی کی جو ہے پٹری جس کو ہم لوگ بولتے تھے بچے، اس پر لکھنا، وہ کنڈے کا قلم، باقی سارا استاد کا گیان، استاد کا علم ہوتا تھا۔ یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ تو استاد اس وقت جو کچھ پڑھاتا تھا، وہ جو کچھ نہیں، وہ صرف سلیبس نہیں، سب کچھ وہ پڑھاتا تھا، کوئی چیز وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ تو خیر اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہوتا تھا، ایک جنون ہوتا تھا سماج کو آگے بڑھانے اٹھانے کے لیے، جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں تعلیم عام ہوئی۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سماج سے ٹیچنگ کے پیشے سے جیسے نفرت سی ہے، کوئی ٹیچر نہیں بننا چاہتا، اور جو بنتا ہے مجبوری میں بنتا ہے۔ پڑھ لیا ہے، اتفاق سے گریجویشن کر لیا ہے، BEd کر لیا ہے، اور اس کو شوق ہے کہ مجھے پرائمری میں یا گورنمنٹ ٹیچنگ میں جانا ہے، تو ابھی وقت اس میں ہے، موقع نہیں مل رہا ہے، تب تک لاؤ کسی اسکول سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مقدس ترین پیشہ تھا، اس پیشے کو ہم لوگوں نے جس طرح سے تباہ کیا ہے، اور ہم لوگوں سے مراد خاص طور سے اسکول کے لوگوں نے، اور اس معاملے میں چاہے وہ مدرسے کے لوگ ہوں چاہے اسکول کے ہوں، تقریباً ایک لیول پر نظر آئیں گے کہ اچھے اساتذہ کی تلاش، اور اگر اچھے استاد مل جائیں تو ان کو اتنا نوازا جائے کہ وہ دوسری طرف دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ذرا بتا دیجئے کہ 5,000 میں 8,000 میں 10,000 میں 12,000 میں کس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے اس وقت؟ کوئی بتا دے ذرا سا اس میں سے۔ اور آپ کسی ٹیچر کو اچھے سے اچھا ٹیچر لے کر کے آئیے، کتنا اعلان ہوتا ہے؟ 12,000 دیں گے۔ ہمارے بغل میں جامعۃ الفلاح ہے، سب سے ہائر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سیلری ہوتی ہے 14,000۔ شعبہ اعلیٰ میں اعلیٰ کلاسز میں پڑھانے کے لیے 14,000، اور اس علاقے میں شاید ہی کوئی اسکول ہو جو اس کی برابری کر رہا ہو، یہ بھی ہے۔ اور کوئی اس میں جس کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے ہوں، اور اس کے بچے اسکول وغیرہ بھی جا رہے ہوں، اور اس کے گھریلو ضروریات ہوں، کون ہے جس کے 14-15,000 میں ضرورت پوری ہو جائے یار؟ ایک بچہ بیمار پڑ جائے تو جیب سنبھالنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں مہینہ کیسے چلے گا، کیسے جائے گا۔ تو اچھے استاد ملیں گے کہاں سے، یا کوئی اس استادی کے پیشے کو ایک مقدس پیشے کے طور پر کیوں اختیار کرے گا؟ تو اس معاملے کو اگر بہتر کرنا ہے تو جو بھی ہمارے پاس ہیں ٹیچر، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریے، باقی تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے یا جو کچھ بھی خام را مٹیریل کی شکل میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیجئے۔ بقیہ بلڈنگ ہماری جرجر رہے، ہماری بلڈنگ بہت اچھی نہ رہے، سب چلے گا، لیکن سب کچھ رہے ٹیچر نہ رہے تو وہ کھوکھلا گھر ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس حوالے سے دیکھیے ذرا سا ایک وڈمبنا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا ارادہ تھا عید کے موقع پر ذکر کرنے کا، لیکن وقت زیادہ وہاں چلا گیا تھا، اس وجہ سے میں نے روک لیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے ذکر کر دے رہا ہوں۔ یہ چونکہ گاؤں کی چیز ہے اور اتفاق سے اس کا تعلق تعلیم سے ہے، ادارے سے ہے۔ اگر پوچھا جائے آپ لوگوں سے کہ اس گاؤں کا سب سے پرانا اسکول کون سا ہے، تو عام طور سے کیا لوگ جواب دیں گے؟ سب سے پرانا اسکول جس کے یہاں اکثریت لوگ صرف ووٹ دینے جاتی ہے، جہاں ووٹ دینے جاتے ہیں، اور شاید 15 اگست 26 جنوری کے موقع پر پردھان اور 1-2 سیاسی لوگ جھنڈا پھہرانے چلے جاتے ہوں گے۔ باقی ذرا کوئی بتا دے کہ کبھی جتنے ووٹ دینے والے ہیں کبھی جھانکنے بھی گئے ہیں وہاں پر؟
آرٹیکل 21A کے ذریعے سے آج سے 18 سال پہلے اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ 8ویں تک کے بچوں کی 14 سال تک کے بچوں کی تعلیم حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ فری تعلیم، وہ کتاب بھی فری دے گی، وہ ڈریس بھی فری دے گی، پورا کا پورا نظام، اس میں 1 روپیہ بھی آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اور اس میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، اور اس وقت جو آ رہے ہیں، پرانے جیسے تیسے ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت اساتذہ کا جیسے اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ اسکریننگ ہوتی ہے، فلٹریشن بہت ہوتا ہے، ٹریننگ بہت ہوتی ہے۔ اور اس وقت بہترین اگر ٹیچر کہیں مل سکتے ہیں تو یہ جو پرائمری گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں ملیں گے آپ کو۔ میں نے کیوں ذکر کیا آپ کو؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے بچے اپنی سماج سے جڑے رہیں، تہذیب سے جڑے رہیں، اپنی مسلمانیت برقرار رکھیں۔ دوسری طرف ہماری مالی حالت ہر دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھی جگہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اچھے استاد وہاں پر موجود ہیں، یا ذرا سی توجہ اگر آپ دے دیں، ذرا سی توجہ دے دیں اور لوگ آنا جانا شروع کر دیں، اور اپنے یہاں سے بچے اگر جانا شروع کر دیں، آپ کو لگے گا کہ کون ملاحوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، کون ان چماروں کے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ صرف بیٹھنے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور سارے دنیا بھر کے کام کاج ہم کر رہے ہوتے ہیں، تب تو نہیں یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اور پرانے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے یہیں پر۔ تو خیر، اس وقت وہاں پر یا جن جگہوں پر بھی دیکھیں گے بہترین ٹیچر آپ کو ملیں گے تو وہاں پر ملیں گے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہمارے اس مسلم سماج کو نہیں مل رہا ہے۔ اب تک وہ 5 تک شاید ہے، اس جتنا پرانا ہے 100 سال کے آس پاس ہو رہا ہے اس کو، اب تک یہ 8ویں تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اور یقین مانیے کہ 8ویں تک آپ کے بچوں کو نہ ایگزام دینا ہوگا، سب کچھ فری میں، 1 روپیہ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ کتابیں جو یہاں کی سیلیبس کی ہیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی ہوتی ہیں۔ پورا سیلیبس اٹھا کر کے لا کر کے نگاہوں سے گزارا ہے، اور جو ماڈرن اسکولوں میں کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں ہمارے بچوں کے، صرف پیسہ کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں، صرف پیسہ کمائی کا۔ اعظم گڑھ میں جو بندہ کتابیں بیچتا ہے یا جو مین وہاں پر ہے، اس کے زبان سے یہ بات ملی ہوئی ہے کہ 1-2 اسکول چھوڑ کر کے سب آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ارے جس پر زیادہ کمیشن وہ دو مجھے۔ ان کو اس بات کا موقع نہیں ملتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے جس کو دیکھ سکے کہ بچوں کے لیے کتنا مفید ہے۔ اور میں ان اسکولوں کے ذمہ داروں سے ملا ہوا ہوں جو لوگ چھان پھٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے سے اس میں کم جو ہے ان کو فائدہ ملے۔ 6 مہینے کی سیلری وہ کتابوں کی کمیشن میں نکال لیتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے پاس سستی تعلیم کے نام پر ایک مدرسے کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ مدرسے میں بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو کچھ سستا مل جا رہا ہے۔ آپ اگر ماڈرن اسکولوں میں بھیج رہے ہیں تو ایک وقت کے لیے سوچ لیجئے کہ ان ماڈرن اسکولوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی مسلمانیت کو بہت اوپر اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے ایسے بھی مسلم مینجمنٹ اسکولوں کو دیکھا ہے جہاں پر ہندوانہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا مشرکانہ چیزیں ہوتی ہیں وہ دھڑلے سے پڑھی جاتی ہیں اور وہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس مجبوری کے نام پر کہ ارے کہیں دباؤ نہ آ جائے، کہیں کوئی پریشر نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ آ جائے۔ ابھی دیکھا ہوگا 2-3 مہینہ پہلے جو ہے APS کا معاملہ، وہ کلمہ پوچھ رہی تھی ایک خاتون ٹیچر بچوں سے، ہنگامہ مچا دیا اس پر، جانچ اچھی خاصی اس میں ہو گئی۔ تو ڈرے سہمے وہاں پر آپ کو وندے ماترم بھی پڑھوا دیں گے، جنگڑ بھی پڑھوا دیں گے، شوق سے پڑھوا دیں گے، بھلے سے اس میں کراہت اور حرام کا پہلو بھلے سے موجود ہے، لیکن پڑھوا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچوں سے کیا پڑھوایا جا رہا ہے، کیا کروایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ماڈرن اسکول ہی میں بھیجنا ہے تو یہ جو آپ کے پرائمری اسکول ہیں یہ بھی ایک آپشن ہے، ان کو تباہ مت ہونے دیجیے۔ اور 50 سے نیچے تعداد چلی جائے گی تو ان میں بھی تالا لگ جائے گا۔ بہت سارے گاؤں میں کچھ پردھانوں نے اس حوالے سے کوششیں کی، زندہ دلی کا ثبوت دیا اور اس ادارے کو ایک ماڈرن اسکول کی شکل دے دیا اور وہ مثالی اسکول بن کر کے سامنے آ گئے۔ تو پردھانی کے الیکشن والے اس کو بھی اپنا مدعا بنا کر کے لڑ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہو گیا تو ہم جو ہے اسکول جو ہے اس کو اٹھا دیں گے، اوپر کر دیں گے۔ مدعے بنائیے یار، یہ سب بنانے ہو تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، اور الیکشن کے لیے جو ہے وہ نگوٹا باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے موضوعات ہیں جس سے ہماری نسلوں کا فائدہ ہے، اس میں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہم سماج کی خدمت کر سکتے ہیں، جس میں سے کہ یہ بھی ہے۔
تو یہ بنیادی کچھ باتیں، وقت پھر وہی مسئلہ کہ کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں، کتنی چھوڑی جائیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مختصراً یہ کہ کم پیسے میں اچھی تعلیم جہاں ہمیں ملے اور اس جگہ پر اگر ہماری اپنی تہذیب اپنے بچوں کی بچ سکے تو یہ سب سے اچھا آپشن ہونا چاہیے۔ اور ان سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے بچوں کی نیت اور ان کے مقصد کو کلیئر کریں بچپن ہی سے کہ بھائی ایک اچھے انسان بننا ہے، ایک اچھے مسلمان با مقصد مسلمان بننا ہے۔ اگر یہ تعلیم کی پشت پر ہے تو پڑھ لکھ کر کے یہ مفید بنیں گے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پڑھ لکھ کر کے یا پڑھے لکھے لوگوں کو جس طریقے سے اسی سماج میں گالیاں دیتے ہیں وہ تعداد اور بڑھ جائے گی، جن کو گالی دی جائے گی، اور گالی دینے والوں کی بھی تعداد بڑھ جائے گی، جو کہ بہت افسوسناک بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم کے حوالے سے اس کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔